تشریف لے جائیں. پیپل اینڈ میسز ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. رائٹ. حافظ صاحب مذہبی کارڈ استعمال کر رہے ہیں. ایک تو جو شیخ رشید صاحب نے کہا میں نے سنوایا بھی, وہ کہہ رہے ہیں کہ باقی سیاسی جماعتوں نے آپ کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا ہے کہ چونکہ آپ مذہبی کارڈ استعمال کر رہے ہیں اور تحفظ ناموس رسالت کے معاملے پر آ رہے ہیں جس کا اس وقت ملک میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بڑا اہم پیغام پہنچ گیا کہ جناب یہ نہ کریں, اور یہ پیغام کیا موصول بھی ہو گیا ہے یا صرف پیغام چلا ہے وہاں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں جناب عرفان مولا امرت دارا جناب شیخ رشید صاحب کے ارشادات کے حوالے سے عرض کروں گا جی کہ وہ کس کے پیغام کی بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ کون کہہ رہا ہے یہ اہم نہیں ہے, کیا کہہ رہا ہے یہ اہم ہے. تو وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, یہ اس کا آپ کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں انہوں نے جو پیغام دیا ہے اس میں میں صرف اتنی سی بات کروں گا. انہوں نے کہا کہ مولانا کو پیغام دیا کہ گرم زمین پہ آپ نہ پاؤں رکھیں. ہم نے کہا کہ زمین کو آپ ٹھنڈا رہنے دیں. آپ کا کام ہماری سرزمین کو گرم نہیں رکھنا ہے, کسی سرحد کو گرم رکھنا ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ ہم اسی زمین پہ پھرتے ہیں, ننگے پھریں گے جس طرح پھریں گے, اور یہ ہمارا ایک آئینی حق ہے. باقی جہاں تک تعلق ہے مذہب کا, یہ ملک اس لیے بنا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ میں جو محترم بات کر رہے تھے میں ان کا نام نہیں سن سکا. سعید قاضی صاحب. جی سعید قاضی صاحب ہے سر, اینالسٹ. جی سعید قاضی صاحب ہیں سر, سینئر جرنلسٹ ہیں سعید قاضی صاحب. جی ہاں سینئر جرنلسٹ ہیں. ہم بڑے عمران خان صاحب کے بڑے ممنون ہیں کہ انہوں نے ہر موقع پر موقع شناس ہے اور انہوں نے کارڈ استعمال کیا. انہوں نے اپنے آپ کو طالبان خان بھی کہا, اس وقت کسی نے بات نہیں کی. اور پھر اسی جگہ پر ڈی چوک پر دھرنا دیا. حضرت علامہ طاہر القادری صاحب کے مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچوں اور بچیوں کو لے کر وہ آئے اور پھر دھرنا دیا. ویسے سر حافظ صاحب آپ مجھے یہ کیا آپ مجھے طاہر القادری صاحب کے کسی ایک مدرسے کا نام بتا سکتے ہیں سر؟ جی ہاں بالکل, آپ جائیں, ان کا اپنا مدرسہ ہے سر, نام بتا دیں. تقریباً تمام بچیاں آپ نے میں سر کسی کوئی شریعہ کالج ہے ایک. جی سر, لیکن ان کا میں جہاں تک میرے علم میں ان کا کوئی مدرسہ نہیں ہے. اچھا, کالج سے بچوں کو لانا جائز ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے جہاں پر ہمارے پاکٹس ہیں وہاں سے لوگ آئیں گے. صوبہ سرحد اور بلوچستان میں جس شخص کو آپ دیکھیں گے وہ داڑھی پگڑی کے ساتھ ہوگا تو آپ اسے طالب قرار دیں گے. لیکن میں بنیادی طور پر یہ عرض کروں گا کہ اس وقت جو صورتحال ہے, اسی جگہ پر 4 حلقوں کے لیے 126 دن کا دھرنا دینا اگر جائز ہے تو پھر کسی کو بھی آئینی طور پر ان کا بڑا ایگزیکٹ ڈیمانڈ تھی کہ یہ 4 حلقے کھول دو. آپ کی ڈیمانڈ ایگزیکٹ نہیں ہے, آپ کہتے ہیں اسلام نافذ کرنا ہے, شریعت نافذ کرنی ہے, تحفظ ناموس رسالت کے لیے آ رہے ہیں, لیکن آپ کی ڈیمانڈ کوئی ایگزیکٹلی آپ ایگزیکٹلی کیا چاہتے ہیں؟ عمران خان حکومت چھوڑ دیں یہ چاہتے ہیں, یا آپ چاہتے ہیں کہ شریعت نافذ کر دی جائے واپس چلے جائیں گے, جو کہ بہت سارے لوگوں کے خیال میں آلریڈی نافذ ہے؟ آپ اگر مجھے بولنے دیں گے تو میں کچھ عرض کروں گا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم کس سے مطالبہ کریں گے؟ کیا ہم اس عمران خان سے مطالبہ کریں گے جو داندلی کی پیداوار ہے, جو خود بے اختیار ہے, جن کو لا کر بٹھایا گیا تھا اور جن کو جس طریقے سے لایا اس کی تمام دنیا اس کی شاہد ہے. مطالبہ کس سے ہے انتخابات مطالبہ کس سے ہے سر؟ ہمارا مطالبہ ہے کہ اس آئین کے مطابق جو داندلی زدہ انتخابات ہوئے ہیں ان کو قلعدم قرار دیا جائے اور اثر نو انتخابات کیا جائے, اور انتخابات میں جو بھی آئے گا اپنے منشور کے مطابق وہ ہماری بات مانتا ہے نہیں مانتا ہے, لیکن کسی آنے والے سے ہم مطالبہ کر سکتے ہیں جس کو ہم نہیں مانتے, جس کی حکومت کو نہیں مانتے, اس سے ہم کیا مطالبہ کریں گے؟ ٹھیک ہے سر, بالکل صحیح ہے. یہ تو ایک لغو بات کر رہے ہیں, ہم کوئی مطالبہ نہیں کریں گے. میں 2-3 سوال آپ سے اور حافظ صاحب میرے ہیں, میں ذرا واپس آتا ہوں آپ کے پاس. ڈاکٹر ہما بکائی اور ارشاد عارف صاحب کا موقف لے کے. ارشاد صاحب آپ سے شروع کرتے ہوئے, کیا حافظ صاحب کے جوابات سے آپ سب واقعی کنونس ہوئے ہیں کہ واقعی ایک ایسے دھرنے کی ضرورت ہے؟ مطالبہ کس سے کر رہے ہیں, کون آئے گا تو ان کا مطالبہ پورا کرے گا؟ ایک سوال یہ بھی ہے کہ جو پہلے حکومتیں چل رہی تھی یہی مطالبہ جو آج وہ کر رہے ہیں کہ ملک اسلام کے لیے بنا تھا, عمران خان صاحب سے وہ کہہ رہے ہیں, وہ نواز شریف صاحب سے یہ مطالبہ کیوں نہیں کیا گیا, آصف زرداری صاحب سے کیوں نہیں کیا گیا؟ جی
لیکن گزارش یہ ہے کہ میں تو اس بات کے خلاف نہیں ہوں کہ کوئی سیاسی جماعت اگر جلسہ کرنا چاہتی ہے، جلوس نکالنا چاہتی ہے، وہ کوئی دھرنا دینا چاہتی ہے اپنے جائز قانونی اور آئینی مطالبات کے لیے. میں تو اس کے یہ بات غلط ہے کہ جی دھرنا نہیں ہونا چاہیے، لاک ڈاؤن نہیں ہو. جب عمران خان کے لیے جائز ہے تو مولانا فضل الرحمان کے لیے بھی جائز ہے، پیپلز پارٹی کے لیے بھی جائز ہے، اور کسی اور کے لیے بھی جائز. میں تو اس کے خلاف نہیں ہوں. ایک بات اب مسئلہ یہ ہے کہ مطالبات کیا ہیں. مولانا کے موقف میں تضاد ہے. تضاد یہ ہے کہ وہ ایک طرف تحفظ ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جناب عمران خان وزیر اعظم حکومت چھوڑ دیں، نئے انتخابات کرائے جائیں. ان دونوں کا تعلق تحفظ ناموس رسالت سے کیسے ہے؟ ایک تو یہ تضاد ہے. دو ادارے ہیں، ایک تو قانونی اور آئینی طور پر ہے جو الیکشن کا اعلان کر سکتا ہے، حکومت توڑ سکتا ہے، کیونکہ حکومت کی میعاد اگر پوری نہ ہو تو اس وقت صرف وزیر اعظم کو یہ اختیار ہے کہ وہ اسمبلی کو تحلیل کر سکتا ہے، حکومت کو توڑ سکتا ہے. کسی اور کے پاس یہ اختیار موجود نہیں ہے. حافظ صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم اس سے تو مطالبہ ہی نہیں کر رہے. جو مولانا کا ایک مسئلہ اور ہے، وہ اس وقت یہ بھی بات ہے کہ یہ 1 سال ہوا ہے، وہ بھی 1 سال ہوا تھا. بات صرف یہ ہے کہ کیا اس وقت حالات ایسے ہیں کہ ملک میں کوئی افراتفری پیدا کی جائے، ملک میں کوئی دھرنا دیا جائے کشمیر کے ایشو کی وجہ سے اور اکنامک ایشو کی وجہ سے. کیونکہ دیکھیں 1 سال کے عرصے میں جو خرابیاں آپ عمران خان کی یا حکومت کی گنوانا چاہتے ہیں گنوا سکتے ہیں، لیکن کشمیر تو ان کا پیدا کردہ مسئلہ نہیں ہے. اب قوم کی توجہ جو ہے آپ سمجھتے ہیں شاہ صاحب کہ ان کا جو دھرنا ہے وہ جائز یہ نہیں ہو سکتا اس وقت، انہی پوائنٹس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ دھرنا اس وقت ناگزیر ہے کیونکہ اکنامک سچویشن انہوں نے خراب کیا اور کشمیر کا مقدمہ ان سے نہیں لڑا گیا اور ان کی کمزوری کی وجہ سے مودی جو ہے وہ یہ تو اپوزیشن واضح طور پہ کہہ رہی ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو جناب مودی ہیں یہ تو 13 کے الیکشن میں بھی یہی ایجنڈا لے کر آئے تھے، لیکن اس وقت ان کو اکثریت حاصل نہیں ہوئی تھی اور کشمیر میں وہ الیکشن جب ہوئے تو ہار گئے تھے. اب ان کو یہ موقع اس لیے ملا ہے کہ کشمیر میں حکومت ختم ہو چکی ہے، نئے الیکشن نہیں ہوئے اور ان کو اکثریت واضح مل چکی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو واضح طور پر کیا مقصد سمجھ آتا ہے مولانا کے اس دھرنے کا؟ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ مطالبہ واضح ہے یا غیر واضح ہے؟ کیونکہ عمران خان صاحب جو دھرنا دے تو واضح تھا کہ 4 حلقے کھول دیں، نہیں کھولے تو میں دھرنا دے رہا ہوں. اسی طرح سے ڈاکٹر طاہر القادری کا بھی تھا کہ FIR درج ہو، ملزم پکڑے جائیں اور یہ انصاف ملے 14 قاتلوں کا. تو آپ کے خیال میں مولانا کا واضح ہے مطالبہ، مبہم تو نہیں ہے؟ ایک بات تو یہ کہ میرا خیال ہے کہ مجھے ابھی بھی نہیں پتا کہ وہ یہ دھرنا کر پائیں گے یا نہیں. ٹھیک. اور اس کے بہت سارے واضح اشارے دیے ہیں شیخ رشید صاحب نے. اور پھر اس کے ساتھ دیکھیے مجھے تو مولانا صاحب کی باتوں میں صرف فرسٹریشن نظر آتی ہے. انہوں نے پورے فرسٹریشن نظر آتی ہے. انہوں نے بہت کوشش کی کہ وہ سیاسی جماعتوں کو لے کر ساتھ چلیں اور جب سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ نہیں چل پائیں تو پھر انہوں نے یہ دھرنے کا تھریٹ شروع کیا. ایک تو میں آپ سے گزارش کروں ایز اے ریپرزینٹیٹیو آف دا سول سوسائٹی، یہ جو ہماری ریلیجس بلیک میلنگ ہے نا، اس سے ہم تھک گئے. آپ الیکشنز میں جیت نہیں پاتے، آپ کی پارلیمنٹ میں کوئی پریزنس نہیں ہے، آپ کو پاکستان کی عوام ووٹ نہیں دیتی، آپ کے پاس ایک کانسٹیٹیونسی ہے جس کے اوپر آپ کا اثر رسوخ ہے اور اس کو آپ ایز اے پریشر. میرے ساتھ حافظ عبداللہ سے کچھ عرصہ پہلے میں نے ان سے پوچھا کہ اگر دھاندلی نہ ہوئی ہوتی آپ کی کتنی سیٹ ہوتی؟ جی تو ان کا جواب یہ تھا. بات تو کرنے دیجئے. جی ڈاکٹر صاحب بات تو کرنے دیجئے. اگر دھاندلی ہو بھی گئی تو بھائی کتنی سیٹیں؟ یہی میں جس کا جواب دے رہا تھا، اسی کا میں جواب دے رہا تھا کہ یہ سوال میں نے پوچھا تھا حافظ عبداللہ صاحب سے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے خیال میں اگر دھاندلی نہ ہوتی تو آپ کی کتنی سیٹیں ہوتی؟ انہوں نے کہا کہ ہماری 60 سے زیادہ سیٹیں ہوتی اور ہم کسی کو ساتھ ملا کر حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوتے. 7 سے چلیے 7 حکومت بنانے کی پوزیشن میں یہ نہیں ہوتے، they were voted out. اور میرا خیال ہے کہ جو سب سے بڑی اس وقت مسئلہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہ وہ اس طرح سیاسی آؤٹ کاسٹ کبھی بھی نہیں ہوئے، چاہے پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، چاہے نواز شریف کی حکومت ہو. نواز شریف ان کا جو سمجھیے مجھے حلوہ مانڈا استعمال کرتے ہوئے لفظ افسوس ہو رہا ہے، وہ بندھا رہتا تھا. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ یہ بالکل سیاسی آؤٹ کاسٹ ہے. اس کے بعد یہ فرسٹریٹڈ ہیں اور پھر جہاں ان کا اثر رسوخ ہے وہ اس کو استعمال کر کے سامنے آ رہے ہیں. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ جس کشمیر کے مقدمے کی بات کر رہے ہیں اس کشمیر کمیٹی کے سربراہ رہ کے انہوں نے کشمیر کے لیے اتنے سالوں میں کیا کیا، علاوہ اس کے کہ کشمیر کی سربراہی بھی ان کو سیاسی رشوت کے طور پہ دی جاتی تھی. اس کے علاوہ اور یہ سیاسی رشوت کے طور پہ اسے لیتے تھے،
मरात लेते थे, पैसे लेते थे और कश्मीर के लिए कुछ नहीं करते थे। आज ये किस मुंह से कश्मीर के मुकदमे की बात करें? माशी तौर पे हमें मसाइल का शिकार हैं, दोनों बॉर्डर्स पर एक्टिव अटैक्स हैं, वेस्टर्न बॉर्डर पे भी, ईस्टर्न बॉर्डर पे भी रोजाना 2 शहादतें हो रही हैं। इनको ये सब कुछ नजर नहीं आता, इनको सिर्फ ये नजर आता है कि ये हुकूमत से बाहर है, लिहाजा कोई भी हरबा इस्तेमाल करें कि मजीद पोलराइजेशन हो, मजीद डिस्टेबलाइजेशन हो और रियासत का नुकसान हो। हुकूमत की ऑपोजिशन जरूर कीजिए, लेकिन जब रियासत की आप ऑपोजिशन करते हैं, जब आप रियासत का नुकसान करते हैं, तो फिर उसके लिए मेरे पास तो कम से कम कोई एक्सक्यूज नहीं है। बिल्कुल ठीक है, एक मैं मुख्तसर सा ब्रेक ले लूँ। इन्हें आपने किए हैं, इसका जवाब तो हाफिज़ हुसैन अहमद साहब भी देंगे कि आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, आपका लोग साथ नहीं दे रहे, आप सिर्फ हुकूमत इससे गिराना चाहते हैं कि आप हुकूमत का हिस्सा नहीं हैं और आपको लोगों ने वोट नहीं किया। इन सब बातों का जवाब तो हाफिज़ हुसैन अहमद देंगे और बाकी लोगों से के सामने सवाल रखते हैं। एक मुख्तसर ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। खुशामदीद हाफिज़ हुसैन अहमद साहब, क्या ये दुरुस्त नहीं है कि आपको अपने धरने के लिए कहीं से हिमायत नहीं मिल रही, किसी भी जगह से आपके अपने इत्तेहादी आपका साथ नहीं दे रहे और आप तनहा रह गए हैं इस धरने में? इसके बावजूद आप बज़ेद हैं कि धरना देंगे, जिसको डॉक्टर हुमा बकाई साहबा ने फ्रस्ट्रेशन से ताबीर किया है। तो क्या अगर आपके इत्तेहादी आपका साथ नहीं दे रहे तो आपको नजरसानी नहीं करनी चाहिए अपने फैसले पर? मेरे भाई, अगर हमें हिमायत न मिलती तो इनको इतने पस्सू क्यों पड़े हुए हैं, ये परेशान क्यों हैं, ये वफूद क्यों भेज रहे हैं, ये सऊदी अरब जाकर क्यों मुदाखलत की बात करते हैं? मैं बुनियादी तौर पर 2 बातें अर्ज करूंगा। एक तो ये है कि अगर हालात मुल्क के ख़राब हैं तो इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ख्यालदारी हुकूमत की है। अगर ख़राब है तो अपोजिशन को बिठाए, अपोजिशन को साथ लेकर चले, अपोजिशन को इंतकाम का निशाना न बनाए। और अगर हर दिन वो अपोजिशन के पार्टियों से उनकी क़यादत को उठा कर ले जाते हैं, अगर आप कहते हैं ये की जाती है इस वक्त कश्मीर का मसला है, तो कश्मीर के मसले के वक्त ये कम अज़ कम अगर ये पूरा साल गिरफ्तार नहीं कर सकते थे तो फिर अभी इस वक्त इस किस्म के इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों की क्या बात थी। और दूसरी बात यह है कि हमारी मोहतरमा फरमा रही है कि मौलाना ने कश्मीर कमेटी का चेयरमैन होकर क्या किया कश्मीर के लिए। अब कल परसों ही बयान दिया था जनाब इमरान अहमद खान न्याजी ने, उन्होंने फरमाया था कि कश्मीर के लिए, उनकी हिमायत के लिए पाकिस्तान से जाना जुल्म अजीम होगा और लड़ाई के लिए हम किसी को इजाज़त भी नहीं देंगे और न हम यहाँ से लड़ाई के लिए जाएंगे। और आज के अखबारात को उठाकर देखें, अमेरिका ने इमरान अहमद खान न्याजी की इस बात को कि वो मकबूजा कश्मीर में कश्मीर के मजलूम अवाम की हिमायत के लिए न किसी को खुद लड़ने आएंगे न लड़ने देंगे। अगर कल मोदी जो है वो आज़ाद कश्मीर पे हमलावर होता है तो ये पॉलिसी होगी इमरान खान की। दूसरी बात मैं अर्ज करूंगा कि क्या इस वक्त आप रिलीजियस कार्ड की बात करते हैं, क्या सुबह शाम टीवी पर अखबारात में जलसों में जनाब इमरान खान साहब नहीं कहते कि मैं रियासत मदीना बनाना चाहता हूं और फिर आइन के आर्टिकल 127 से लेकर 130 तक अगर उसका मुतालिया किया जाए उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि आइन के मुताबिक कोई भी दफा, कोई भी शिक जो है वो कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं होगा और अगर सूदी निजाम चल रहा होगा। और फिर उन्होंने पिछली दफा हाफिज़ साहब, लेकिन जो मैंने सवाल किया था कि मेरी बात पूरी होने दे, मेरी बात पूरी, आप पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दौर में क्यों नहीं धरना देने के लिए आए? यही निजाम चल रहा था ना उस वक्त भी, आप तो इत्तेहादी थे। मैं यही बात अर्ज करूंगा कि उन्होंने खुद जाकर वहां कहा कि आसिया जो ही मैं इख्तिदार में आया मैंने आसिया नासिर को रिहा किया। खुदारा बताइए कि आसिया नासिर को इमरान खान ने रिहा किया या अदालत ने रिहा किया? हम ये समझते हैं कि नामूस रिसालत के हवाले से अदलिया ने जो फैसला किया उसका हमें एहतराम है, उस पर हम तबसरा कर सकते हैं, लेकिन ये झूठ क्यों बोला जाता है कि उन लोगों को खुश करने के लिए। इसलिए हमारी जो जिम्मेदारी है उसके मुताबिक हम आगे बढ़ते हैं। जहां तक ये ताल्लुक है कि हम किससे मुतालिबा सर, ये हतमी है फैसला, मतलब आप मुझे ये बता दीजिएगा, वक्त कम है, हाफिज साहब के हतमी है फैसला धरना देने के लिए आ रहे हैं या इस पर नजरसानी का कोई गुंजाइश है?
ہم آئین کے مطابق یہ کرتے ہیں. اگر آپ دیکھیں 45 نمبر فارم کسی کو نہیں دیا گیا اور نتائج جو ہے 1.5 ہفتے تک روکا گیا. یہ تمام چیزیں لوگوں کے سامنے ہیں. لیکن سر اور یہ ہمارا حق ہے کہ وہ جو چندے کی پرچی ہے اس کے اوپر لکھیں نا کہ انتخابی دھاندلی کے لیے احتجاجی جلسہ ہو رہا ہے، اس کے لیے آپ فنڈ کریں. آپ اس پر پھر یہ لکھیے نا آپ اس پر کہ آپ انتخابی دھاندلی ہوئی، فارم 45 نہیں ملا، اس وجہ سے ہم احتجاج کر رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ کنٹریبیوٹ کریں. یہ آپ کو پھر اپنی پوزیشن کو اس طرح سے واضح کرنا چاہیے نا. آپ قاضی صاحب میرے خیال میں جی آپ کے تمام اخبارات شاہد ہیں، تمام شاہد ہیں کہ ہم اسی کے لیے کر رہے ہیں. اور اگر ہم نے بات یہ کرنی ہے کہ اگر ہم نے کرنا ہوتا تو جس دن انتخابات کے نتائج کو روکا گیا اور اس دن ہمارا موقع سر آپ کے ساتھ کتنی سیٹوں پر دھاندلی ہوئی ہے ویسے؟ حافظ صاحب کو فگر آپ بتائیں گے کہ اگر آگے دھاندلی نہ ہوئی ہوتی تو آپ کی ایسٹیمیٹڈ آپ کے اندازے میں کتنی سیٹس ہوتی قومی اسمبلی میں؟ میرے بھائی میں کہتا ہوں میں ایک سیٹ بھی نہ لیتا، لیکن اس کا یہ جواز نہیں ہے کہ میں نے کتنی سیٹیں لی ہیں. کیا پیپلز پارٹی نے جو سیٹیں لی ہیں سندھ میں حکومت بنائی ہے اس کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے؟ کیا مسلم لیگ نون نے جو سینکڑوں سیٹیں لی ہیں وہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے؟ جی اور آپ بتائیں کہ ہمارے جو دوست بیٹھے ہیں وہ یہ نہیں کہتے. اگر اسد صاحب جی قاضی صاحب